السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ جموں کشمیر کے پہلگام علاقے میں منگل کے روز پیش آئے ایک بڑے دہشت گردانہ حملے میں لشکر طیبہ سے منسلک تنظیم دی ریزسٹنس فرنٹ کے دہشت گردوں نے سیاحوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں اب تک 27 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے، جبکہ کم از کم 20 افراد شدید زخمی ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق 2 سے 3 حملہ آور فوجی وردی میں ملبوس تھے۔ انہوں نے بیسارن میڈوس میں گھوڑے کی سیر کر رہے سیاحوں پر اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ یہ حملہ دوپہر کے وقت کیا گیا جب سیاح بڑی تعداد میں پہلگام کے خوبصورت میدانوں میں موجود تھے۔ فائرنگ میں خواتین اور بزرگوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ موقع پر موجود ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ کئی افراد خون میں لت پت زمین پر پڑے ہیں، جبکہ خواتین اپنے پیاروں کو تلاش کرتے ہوئے روتی بلکتی دکھائی دی۔ حملے کے بعد سیکورٹی فورسز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے کر بڑے پیمانے پر انسداد دہشت گردی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ سرچ آپریشن جاری ہے اور دہشت گردوں کی تلاش کے لیے زمینی اور فضائی نگرانی جاری ہے۔ شہردرآباد کے علاقے پیٹ بشیر آباد میں ایک انٹر کی طالبہ نے انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں فیل ہونے کے خوف سے پیر کی رات اپنے گھر میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق 16 سالہ لڑکی جو میڈچل کے ایک خانگی جونیئر کالج کی انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی، جاریہ سال امتحانات میں شریک ہوئی تھی، تاہم وہ اپنی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھی، جس کے نتیجے میں اس نے اپنی زندگی کے خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ جب اس کے خاندان کے تمام افراد سو چکے تھے تو اس نے اپنے کمرے میں چھت کے پنکھے سے دوپٹے کی مدد سے پھانسی لے لی۔ اطلاع ملتے ہی پیٹ بشیرہ پولیس نے جائے واقعے پر پہنچ کر ایک کیس درج کر لیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات میں مصروف ہے۔ ضلع سنگاریڈی کے کنگٹی منڈل میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا، جہاں ایک 10 سالہ بچہ ونے ریڈی نے کھلونا ہیلی کاپٹر نہ اڑنے پر دکاندار کے خلاف پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ تفصیلات کے مطابق ونے ریڈی اپنے نانا کے ساتھ کنگٹی میں واقع اپنی نانی کے گھر گیا ہوا تھا، جہاں ایک مقامی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے کے دوران اس نے 300 روپے خرچ کرتے ہوئے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر خریدا۔ جب وہ کھلونا اڑنے میں ناکام رہا تو بچہ دوبارہ دکان پر گیا اور ہیلی کاپٹر واپس دے کر دوسرا کھلونا لیا، تاہم دوسرا کھلونا بھی نہ اڑا۔ وہ تیسری مرتبہ پھر دکان پہنچا اور دکاندار نے اسے ایک اور کھلونا دیا، مگر بدقسمتی سے وہ بھی کارآمد ثابت نہیں ہوا۔ جب بچہ چوتھی بار دکاندار کے پاس کھلونا واپس لے کر گیا تو دکاندار نے کھلونا لینے سے انکار کرتے ہوئے بچے پر ناراضگی ظاہر کی۔ اس پر ونے ریڈی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے دکاندار پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا اور سیدھے کنگٹی پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروائی۔ بچے کی شکایت پر متعلقہ سب انسپکٹر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے کانسٹیبل کو میلہ گاہ پر روانہ کیا، تاہم تب تک دکاندار وہاں سے جا چکا تھا۔ بعد پولیس نے بچے کے نانا کو طلب کیا اور بچے کو سمجھا بجھا کر گھر واپس روانہ کیا۔ یہ دلچسپ واقعہ عوام کے درمیان موضوع گفتگو بن گیا اور پولیس نے بچے کے احساسات کا احترام کرتے ہوئے نہایت نرمی و سنجیدگی کے ساتھ معاملے کو نمٹایا۔ صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے آج کانگریس بھون میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نظام آباد ضلع میں کانگریس پارٹی کے سابقہ موقف کو بحال کرنے کے لیے پارٹی کے لیے کام کرنے کے کارکنوں سے اپیل کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے کیے جانے والے کاموں کو عوام تک پہنچانے کے لیے کام کرنے کی خواہش کی۔ انہوں نے آج رکن اسمبلی بودھن پی سدرشن ریڈی، ضلع کانگریس صدر موہن ریڈی، صدر نشین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان کے ہمراہ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ نظام آباد ضلع میں کسانوں میں شعور بیدار کرنے کے مقصد سے ریاستی حکومت نے ماہرین، سائنسی ماہرین، مثالی کسانوں اور تجربہ کار ماہرین کے ساتھ 3 دن پر مشتمل ریتو مہوتسو کسان میلے کا انعقاد عمل میں لایا ہے۔ جمال شریف ایڈوکیٹ و نائب صدر اقلیتی سیل کانگریس تلنگانہ محمد عبدالنعیم سے عادل آباد سے حیدرآباد تک وقف ترمیم بل کے خلاف ایک بڑا احتجاج اور جلسہ عام عادل آباد، نرمل، نظام آباد، کاماریڈی کے علاوہ حیدرآباد ہاکی گراؤنڈ، عیدگاہ بلالی میں ہزاروں مسلمانوں اور دیگر طبقات کے ساتھ منعقد کرنے پر جناب عامر علی خان MLC و نیوز ایڈیٹر سیاست کو دل کی گہرائیوں سے کل شام دفتر سیاست ایبٹس حیدرآباد پر ملاقات کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ان کی نگرانی میں ریاست کے مسلمانوں کی جدوجہد اور خاص دعاؤں کے نتیجے میں ہی سپریم کورٹ نے وقف ترمیم بل کو جوں کا تو برقرار رکھنے کے لیے احکامات دیے ہیں۔ اسی سنگین مسئلے پر مسلمانوں کی جدوجہد اور دعائیں اور احتجاجی جلسے جلوس کے علاوہ مختلف سیمینار سمپوزیم کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کا عدلیہ سپریم کورٹ نے وقف ترمیم بل کے خلاف جوں کا تو برقرار رکھنے کے احکامات دیے ہیں۔
تلنگانہ اقلیتی کانگریس انچارج HM شکیل نواز سے کل حیدرآباد گاندھی بھون میں محمد جمال شریف ایڈوکیٹ و سینئر کانگریس قائد تلنگانہ و نائب صدر اقلیتی سیل کانگریس تلنگانہ نے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اقلیتی سیل کا عہدہ آج خالی ہے، جبکہ تلنگانہ کے مسلمانوں نے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کو اقتدار میں لے آیا۔ تلنگانہ اقلیتی سیل کانگریس انچارج کا عہدہ آپ کو حاصل ہونے پر تلنگانہ کی اقلیتیں اس بات کی امید لگائے بیٹھی ہیں کہ جلد سے جلد تلنگانہ اقلیتی سیل کانگریس کے صدر کا عہدہ پر کیا جائے گا۔ اس موقع پر محمد جمال شریف ایڈوکیٹ و سینئر کانگریس قائد تلنگانہ نے اپنا ایک تفصیلی بایو ڈاٹا ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اگر تلنگانہ اقلیتی سیل کانگریس کمیٹی کا صدر کا عہدہ انہیں دیا جائے تو میں تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کے لیے اور اس پارٹی سے مسلمانوں اور اقلیتوں کو قریب کرنے کے لیے دن رات کام کروں گا۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس پارٹی نے تقریباً 30 سال سے وابستہ ہو کر مختلف امور میں پارٹی سیاسی سرگرمی میں حصہ لیتے ہوئے کام کیا ہے۔ ادارے تعلیم القرآن برکت پورہ مٹپلی ضلع جگتیال میں دینی تربیتی و اصلاحی کرمائی کلاسز کا منظم انتظام۔ مسلمانان مٹپلی سے استفادے کی اپیل۔ مسلمانان مٹپلی کی خدمت میں ہر سال کی طرح اس سال بھی موسم گرما کی تعطیلات میں اسکول کے طلبہ و طالبات کو قرآن مجید ماتجوید سکھانے اور دین کی ابتدائی بنیادی باتوں سے واقف کروانے کے لیے ادارے تعلیم القرآن کی جانب سے سمر ویکیشن کیمپ کا 26 اپریل تا 1 جون اوقات تعلیم صبح 9 بجے تا دوپہر 1 بجے انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ خواہشمند احباب سے گزارش ہے کہ 25 اپریل سے پہلے ادارے تعلیم القرآن پہنچ کر اپنے نونہالوں کا رجسٹریشن کروائیں۔ مزید تفصیلات مفتی ابوبکر قاسمی سے ربط پیدا کریں۔ اقلیتی اقامتی جونیئر کالج جگتیال کا طالب علم نے ریاستی سطح پر رینک حاصل کیا۔ آج اعلان کردہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں محمد شاہد نے BPC کے پہلے سال میں 440 میں سے 435 نشانات حاصل کیے اور ریاستی سطح پر 74 رینک حاصل کیا، اور MPC کے دوسرے سال میں بنڈی سائرام نے 1000 میں سے 989 نشانات حاصل کیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر NGCPRL NDMR نے کہا کہ یہ ایک ایسا اقامتی کالج ہے جس نے عام طلبہ نے بھی ریاستی سطح کا درجہ حاصل کیا۔ اس موقع پر پرنسپل اور اساتذہ RLC ڈاکٹر راجندر نے کالج لیکچررز کو مبارکباد پیش کی، جنہوں نے طلبہ کو یہ مقام حاصل کرنے میں سخت محنت کی۔ LRD MPDO پرکاش نے آج آڑوائی لنگال علاقے میں اندرما مکانات کے لیے مستحق غریب خاندانوں کا معائنہ کرتے ہوئے مستحق افراد کا احاطہ کر کے انہیں اندرما مکان کے مستحق ہونے کا پتہ لگایا۔ شیخ نسیم احمد گزیٹڈ ہیڈ ماسٹر ضلع پریشد ہائی اسکول اردو میڈیم رائکل منڈل ضلع جگتیال کے وظیفہ حسن پر خدمات سے سبکدوشی پر آج ضلع پریشد اسکول رائکل میں اسکول اسٹاف اور دیگر اساتذہ کی جانب سے منعقدہ تہنیتی تقریب میں نسیم احمد کی خدمات پر انہیں سپاس نامہ کے علاوہ گلپوشی و شال پوشی کے علاوہ تحائف وغیرہ سے بھی نوازا گیا۔ اس موقع پر محمد رحیم الدین، محمد سمیع الدین، خطیب الدین، محمد فہیم الدین و دیگر نے اس تقریب میں شرکت کی۔ ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی نے کہا بھو بھارتی دیرینہ زمینی مسائل کے مستقل حل میں بھرپور تعاون کرے گی۔ بھو بھارتی نے آج راماڈوگو منڈل سینٹر کے لکشمی گارڈن میں نئے RO ایکٹ پر کسانوں کے لیے ایک بیداری سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس کانفرنس میں ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی اور چوپا دنڈی کے MLA میڈیپلی ستیم نے شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں کلکٹر نے کہا حکومت نے نیا بھو بھارتی ایکٹ متعارف کروایا ہے تاکہ جواب دہی کو بڑھایا جا سکے اور کسانوں میں اپنے زمینوں کے حوالے سے عدم تحفظ کے احساسات کو ختم کیا جا سکے۔ کلکٹر نے کہا نیا قانون لین دین کی خدمات، رجسٹریشن، میوٹیشن، RO میں تبدیلی اور اضافے اور سادہ اعمال جیسی خدمات کو سہولت دے گا۔ کلکٹر نے کہا بھو بھارتی کو دیہی لگاؤ اور کسانوں مسائل کو اس طرح کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا جس کا استعمال حکومت کے لیے آسان ہو جائے۔ کلکٹر نے کہا لوگ سرکاری دفاتر میں گھومنے کے بجائے افسران گاؤں میں اگر مسائل کو حل کرنے میں کام کریں گے۔ انہوں نے کہا نیا ROR ایکٹ ضلع میں اسائنمنٹ، سادہ نام اور پاس بک مسائل کو حل کرنے میں بھی کافی مددگار ثابت ہوگا۔ معزز ضلع کلکٹر نے ضلع میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر وینکٹ رمنا کے ساتھ مل کر آج راماڈوگو پرائمری ہیلتھ سینٹر کے دائرے اختیار میں آرڈر پلی گاؤں کے پرائمری اسکول منعقدہ صحت مند خواتین کے صحت کیمپ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے آروگیہ مہیلا ہیلتھ کیمپ میں آنے والی خواتین سے بات چیت کی اور وہاں فراہم کی جائے خدمات کا بھی معائنہ کیا۔ کلکٹر نے حکم دیا کہ آروگیہ مہیلا ہیلتھ کیمپس میں تمام خواتین کے تمام قسم کے اسکریننگ ٹیسٹ جلد مکمل کیے جائیں۔ بعد ازاں ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر وینکٹ رمنا نے راماڈوگو پرائمری ہیلتھ سینٹر کا دورہ کیا، مرکزی صحت کی حاضری اور ریکارڈ چیک کیا۔
فارمیسی اسٹورز موجود ادویات کے اسٹاک اور مریضوں میں تقسیم کی جانے والی ادویات کا بھی انہوں نے معائنہ کیا۔ نظام آباد ضلع جج کی حیثیت سے محترمہ GVN بھرت لکشمی نے آج جائزہ حاصل کرنے کے بعد پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے ملاقات کی، انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، مبارکبادی پیش کی۔ اس موقع پر معزز ضلع جج بھارتی لکشمی نے پولیس کمشنر کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی ستائش کی۔ ریاست بھر میں آج بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے سال اول اور دوم کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ضلع جگتیال کے مسلم طلباء و طالبات نے امتحانات میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف جگتیال بلکہ کالج سطح پر، ریاستی سطح پر شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے رینکس حاصل کیے۔ NSV جونیئر کالج سے محمد ریان MPC سال دوم میں 1000 میں سے 991 نشانات حاصل کرتے امتیازی کامیابی حاصل کر لی، اور اسی کالج سے ساحرہ نامی طالبہ نے سال دوم میں 1000 میں سے 986 نشانات حاصل کیے۔ محمد فیروز نے بھی 500 میں سے 474 نشانات حاصل کرتے ہوئے کالج سطح پر فہرست، اور ناز بنت مجاہد عادی نمائندہ سیاست TV جگتیال نے 500 میں سے 421 نشانات حاصل کرتے ہوئے کالج میں دوسرے مقام پر آلفور جونیئر کالج سے MPC سال دوم میں بریرہ فردوس نے بھی 1000 میں سے 992 نشانات حاصل کرتے ہوئے جگتیال اور کالج کا بھی نام روشن کیا۔ وقف قانونی ترمیم بل کے خلاف حیدرآباد میں منعقدہ جلسے کے بعد اضلاع میں بھی جلسے عمل میں لائے جا رہے ہیں، اور اسی غرض سے مسلم پسندہ کمیٹی کی جانب سے کل شام کنگ پیلس فنکشن ہال میں کل جماعتی مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ اجلاس میں کنوینر کے نام کو لے کر اتفاق نہ ہونے کی وجہ اس سے اجلاس درہم برہم ہو گیا اور بغیر کسی مشورے کے اجلاس اختتام کو پہنچا۔ نظام آباد میں منعقدہ مشاورتی اجلاس میں مسلم پسند کمیٹی کے غیاث احمد رشادی اپنے مہمان خصوصی سے شرکت کی۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے وقف قانونی ترمیم بل کی مخالفت میں حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر جلسے چل رہے ہیں۔ اس اجلاس کے بعد ضلع میں بھی ایسے جلسے ہونے چاہیے۔ اس اجلاس کے بعد اضلاع میں ضلع سطح پر جلسوں کا انعقاد عمل میں لانے کے لیے لائحہ عمل کو ترتیب دیا گیا۔ نظام آباد میں بھی جلسے کے انعقاد کے لیے مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ غیاث احمد رشادی نے کنوینر کی حیثیت سے حافظ محمد لئی خان کے نام کا اعلان کرنے پر اجلاس میں موجود افراد نے سختی کے ساتھ اعتراض جتا دیا اور ناراضگی شروع کر دی۔ سابق ریڈکو چیئرمین SC علیم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کنوینر کا عہدہ کوئی بڑا عہدہ نہیں، لیکن یہاں عرصے دراز سے مسلم پسند کمیٹی کے کام کر رہی تھی اور یہ احتجاج حکومت کے خلاف ہے، لہٰذا تمام افراد کی رائے سے کنوینر کو طے کرتے ہوئے پروگرام کو انجام دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ نتائج کا اعلان۔ اقلیتی اخواتی کالج میں زیر تعلیم حاصل کرنے والے عفیف عنوان ولد شیخ بشیر صاحب بانسواڑہ جو سیکنڈ ایئر میں 709 نشانات حاصل کر کے شاندار کامیابی حاصل کی، اسی طرح سید معیب ولد سید یوسف صاحب نے بھی سیکنڈ ایئر میں 869 نشانات حاصل کرتے ہوئے شاندار کامیابی پر رشتہ دار دوست احباب نے مبارکبادی پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ضلع کے بھی آسیہ آباد کے کاغذ نگر میں آج لگ بھگ 28 سے 30 مساجد کے مصلیان علماء کرام کے علاوہ CPI CPM دلت سنگم ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسی ایشن کے علاوہ مسلم نوجوانوں نے جامع مسجد سے صبح 10 بجے بڑے پیمانے پر وقف ترمیم بل کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ اس ریلی میں سیاسی، سماجی، دانشوران، دلت سنگم کے قائدین موجود تھے۔ اس بل کو واپس لینے کی احتجاجی ریلی جامع مسجد سے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے راجیو گاندھی چوراہے پر احتجاجی ریلی میں تبدیل ہو گئی۔ اس موقع پر علماء نے خطاب کیا اور کہا مرکزی حکومت مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے وقف ترمیم بل کو لانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہندوستان کا مسلمان ڈرے گا نہیں۔ وقف کی جائیدادیں مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو مسلمانوں سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ مسلمانوں کے اسلامی اور وقف ترمیم بل کے ذریعے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل SP کاغذ نگر ٹاؤن سرکل انسپکٹر راجندر پرساد کے زیر نگرانی میں پولیس کا معقول بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ پٹلم کی جگی سنیتا خاتون گزشتہ روز گاؤں تالاب میں چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ روی چندر کانسٹیبل اور ماروتی ہوم گارڈ بروقت تالاب میں پہنچ کر خاتون کو بچا لیے۔ ضلع کامریڈی کے SP M راجیش چندرا IPS نے دونوں پولیس جوانوں کی ستائش کرتے ہوئے سراہنا کیا اور اعزاز سے نوازا گیا اور نقد انعامات بھی فراہم کیے گئے۔ انہوں نے کہا جس بہادری سے خاتون کی جان بچائی گئی، محکمہ پولیس کی عزت میں اضافہ ہوا، جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے۔
हज कमेटी तेलंगाना हज सोसाइटी वरंगल और जिले महकमे सेहत के इश्तिराक से वरंगल MGM दवाखाने के रूबरू IMA हॉल में आज़मीन हज के लिए खुसूसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हाजियों को ज़रूरी टीके लगाए गए ताकि वो सेहतमंद तरीके से अपने मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ कर सके। इस प्रोग्राम में ज़िले अफसरान DM NHO सांबा शिवराव ने मीडिया से बातचीत की और तफसीलात बतलाई। हज कमेटी वरंगल के सदर सरवर मोहिउद्दीन गाजी के साथ साथ आज़मीन हज भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर PRTU कृपाल सिंह ने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौर से निजामाबाद के दौरे के मौके पर मुलाकात की, एक तफसीली याददाश्त भी हवाले की और बताया कि स्कूल असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाले असातिज़ा को ग्रेड हेड मास्टर के ओहदों पर तरक्की देने का मुतालबा किया। LID सोशल वेलफेयर गुरुकुल हाई स्कूल में प्रिंसिपल नागेश्वर राव ने बताया कि इंटरमीडिएट के नतीजे शानदार है, जिसमें सारे अव्वल BPC से मधु तालिब इल्म ने 383 निशात हासिल करके बेहतरीन मुजाहरा किया और इसी तरह MPC सारे अव्वल से हेमंत ने 379 निशात हासिल करके टॉप किया। सारे दुवा में भानुचंद्र रेड्डी ने BPC से 991 निशात हासिल किया और लोकेश ने MPC से 918 निशान हासिल करके टॉप पर रहे। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल को योगा गुरु रामदेव के उस तबसरे पर सख्त एतराज़ किया जिसमें उन्होंने हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के लिए शरबत जिहाद जैसे काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। योगा गुरु रामदेव ने मंगल को हाई कोर्ट को मुतला किया कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया की रूह अफ़ज़ा प्रोडक्ट के ख़िलाफ़ तमाम इश्तिहारात चाहे प्रिंट हो या वीडियोस हटा दिए जाएंगे। जस्टिस अमित बंसल हमदर्द फाउंडेशन की अर्जी पर समाअत कर रहे थे जो रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड लिमिटेड के ख़िलाफ़ दायर की गई है। जस्टिस बंसल ने रामदेव के वकील से कहा, यह तबसरा अदालत के ज़मीर को झिझोड़ता है, आप अपने मुवक्किल से हिदायत लें वरना हम सख्त हुक्म देंगे। अदालत की इस हिदायत पर पतंजलि ने कहा कि वो रामदेव के शरबत जिहाद के तबसरे और उससे मुतालिक वीडियोस और इश्तिहारात को हटा लेंगी या तब्दील कर देगी। पतंजलि की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट राजीव नायर ने कहा कि वो किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हैं और मुतनाज़िया वीडियोस और इश्तिहारात को हटाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इश्तिहारात ना हटाए गए तो उनमें मज़हब से मुतालिक तमाम बातें हटा दी जाएंगी। वाज़ेह है कि इस माह के अवाइल में रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत की तशहीर करते हुए दावा किया था कि हमदर्द के रूह अफ़ज़ा से हासिल होने वाली रक़म मदरसों और मसाजिद की तामीर में इस्तेमाल होती है। बाद में रामदेव ने अपने तबसरे का दिफा करते हुए कहा कि उन्होंने किसी ब्रांड या फ़िक़े का नाम नहीं लिया था। आंध्र प्रदेश में एक तालिबानी टीचर को चप्पल से मारकर गाली गलौज की। विजयनगरम के राघव इंजीनियरिंग कॉलेज में एक तालिबा ने अपनी टीचर के साथ झगड़ा करते हुए चप्पल से मारा और गालियां दी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। राय के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब टीचर ने तालिबा का मोबाइल फ़ोन छीन लिया था। इस बात पर तालिबा ने गुस्से में आकर टीचर से तल्ख कलामी की और मामला मजीद बिगड़ गया। दोनों के दरमियान बहस इस हद तक बढ़ गई कि तालिबा ने टीचर को धमकियां देते हुए कहा कि क्या तुम 12,000 रुपये देकर फ़ोन वापस लोगे। उसके बाद तालिबा ने टीचर को चप्पल से मारा और उनके खिलाफ नादेबा जुबान इस्तेमाल किया। कॉलेज इंतजामिया ने वाक़े का नोट लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी और तालिबा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। माली मुश्किलात से तंग आकर एक खातून कांस्टेबल ने कर ली खुदकुशी। ये वाक़या हैदराबाद के हसीनापुरम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हसीनापुरम डिवीज़न के टीचर्स कॉलोनी में 38 साला दीपिका अपने ख़ानदान के साथ मुकीम थी। वो नागोल पुलिस स्टेशन में खातून कांस्टेबल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही थी। माली परेशानियों के बाइस उसने अपने मकान में खुदकुशी कर ली। शोहर रवि कुमार की शिकायत पर पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मीरपेट पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में मसरूफ़ है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार महेश बाबू को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी की जानिब से नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस में उन्हें 28 अप्रैल पीर की सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई। ईडी ने स्वर्णा और साई सूर्या डेवलपर्स कंपनियों के सिलसिले में ये नोटिस जारी किए हैं। बताया गया है कि महेश बाबू ने उन दोनों कंपनियों की तशहीर के लिए चेक की शक्ल में 3.4 करोड़ रुपए और नकद रकम की सूरत में 2.5 करोड़ रुपए यानी मजमूई तौर पर 5 करोड़ 90 लाख रुपए बतौर मुआवजा हासिल किया था। हाल ही में ईडी हुकाम ने स्वर्णा इंडस्ट्रीज और साई सूर्या डेवलपर्स पर छापे मारे थे। उन छापों के दौरान सिकंदराबाद के बोइनपल्ली इलाके में वाक़े स्वर्णा इंडस्ट्रीज के MD नरेंद्र स्वर्णा के घर से बड़े पैमाने पर नकदी बरामद हुई। इसी तरह स्वर्णा की झेली कंपनी साई सूर्या डेवलपर्स के MD सतीश चंद्र गुप्ता के घर से भी भारी रकम जब्त की गई। दफातर से कई अहम दस्तावेजात भी कब्जे में ले लिए गए।
تلنگانہ RTC بس میں سفر کے دوران حاملہ خاتون کی زچگی میں مدد کر کے انسانی ہمدردی کی مثال قائم کرنے والے کنڈکٹر راج کمار، پرائیویٹ ہائر بس ڈرائیور وینو گوپال اور آشا ورکر کانتمہ کو تلنگانہ RTC انتظامیہ نے شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ پیر کو بس بھون میں اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنا نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر MD نے اعلان کیا ہے کہ بس میں جنم لینے والی بچی کو ریاست بھر میں تاحیات مفت سفر کی سہولت دینے کے لیے بس پاس جاری کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح آشا ورکر کانتمہ کو بھی ڈیلکس اور سپر لگژری سروسز میں 1 سال تک مفت سفر کے لیے بس پاس جاری کیا گیا۔ یہ واقعہ 15 اپریل کو اس وقت پیش آیا جب حاملہ خاتون سورنا جو ناگر کرنول میں طبی معائنے کے بعد اپنے گاؤں واپس جانے کے لیے حیدرآباد کولاپور روٹ کے ایکسپریس بس میں سفر کر رہی تھی۔ بس جب پیداکوٹا پلی منڈل کے ادیرلا گاؤں کے قریب پہنچی تو انہیں اچانک زچگی کی درد شروع ہو گئے۔ ان کے ساتھ سفر کرنے والی آشا ورکر کانتمہ نے صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے فوراً کنڈکٹر راج کمار اور ڈرائیور وینو گوپال کو اطلاع دی۔ دونوں نے فوری طور پر بس کو سڑک کے ایک طرف روکا اور تمام مسافروں کو نیچے اتار دیا۔ آشا ورکر نے موقع پر ہی محفوظ انداز میں زچگی انجام دی۔ بعدازاں 108 ایمبولینس کے ذریعے ماں اور بچی کو قریبی سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ وقت پر صحیح فیصلہ کرنے اور انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرنے پر VC سجنا نے ان تینوں کی کافی ستائش کی اور کہا کہ مشکل وقت میں RTC عملہ جس خدمت کے جذبے کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ قابل فخر ہے۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کے نتائج کر دیے گئے جاری۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا، ریاستی وزراء کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی اور پونم پربھاکر نے نامپلی میں واقع انٹرمیڈیٹ بورڈ کے دفتر میں نتائج کا اعلان کیا۔ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات میں لڑکیوں نے لڑکوں کے مقابلے بہتر کارکردگی دکھائی۔ فرسٹ ایئر کے امتحانات میں 65.69% طلبہ کامیاب ہوئے۔ ان میں لڑکیوں کا کامیابی کا تناسب 73.83% اور لڑکوں کا 57.83% رہا۔ مجموعی طور پر 4,88,430 طلبہ میں سے 3,22,191 طلبہ کامیاب قرار پائے۔ سیکنڈ ایئر کے نتائج میں کامیابی کی شرح 65.65% رہی۔ لڑکیوں کا نتیجہ 74.21% جبکہ لڑکوں کا نتیجہ 57.31% رہا۔ سیکنڈ ایئر کے امتحانات میں 5,08,582 طلبہ شریک ہوئے جن میں سے 3,33,908 طلبہ کامیاب ہوئے۔ مہاراشٹر کے سابق رکن اسمبلی اور NCP لیڈر ذیشان صدیقی کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی ملنے کے بعد ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ای میل کے ذریعے جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ مبینہ طور پر ڈی کمپنی کے ایک ممبر کی جانب سے بھیجے گئے اس پیغام میں انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اس نے 10 کروڑ روپے ادا نہیں کیے تو ان کا وہی حشر ہوگا جو ان کے والد بابا صدیقی کا ہوا تھا۔ ذیشان صدیقی نے کہا کہ گزشتہ 3 دنوں سے مجھے مسلسل ای میلز مل رہے ہیں جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے 10 کروڑ روپے نہیں دیے تو آپ کو بابا صدیقی کی طرح مار دیا جائے گا۔ بھیجنے والے نے ڈی کمپنی کا ممبر ہونے کا دعویٰ کیا اور مجھے خبردار کیا کہ پولیس سے رابطہ نہ کریں۔ صدیقی کی شکایت کے بعد پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی اور بیان ریکارڈ کر لیا۔ انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ حیدرآباد نے سال 2025 کے موسم گرما میں پہلی بار گرمی کی لہر کی وارننگ جاری کی ہے۔ تلنگانہ کے عادل آباد، کمرم بھیم، نرمل اور منچریال اضلاع کے لیے وارننگ جاری کی گئی ہے۔ موسم گرما سال 2025 کی پہلی متوقع گرمی کی لہر کے پیش نظر IMD حیدرآباد نے نہ صرف انتباہ جاری کیا ہے بلکہ 4 اضلاع کے لیے اورنج الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ درجہ حرارت میں متوقع اضافے کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے پورے ریاست کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ کل عادل آباد ضلع میں ریاست میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے علاوہ موسم کے ماہر ٹی بالاجی جو کہ موسم کی درست پیشن گوئی کے لیے مشہور ہیں نے پیشن گوئی کی ہے کہ اگلے 3 دن پورے شمالی تلنگانہ کے لیے انتہائی گرم رہنے والے ہیں اور چند مقامات پر درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے کہا ہے کہ میڈیکل طلباء کی سیلری کو نہیں روکا جانا چاہیے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ خانگی میڈیکل کالجز کے خلاف وقت پر سیلری ادا نہ کرنے یا طلباء کو ادائیگی کرنے اور رقم واپس لینے کی متعدد شکایت موصول ہوئی ہے۔ نرسمہا نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے طرز عمل سے طلباء کی تعلیم متاثر ہوتی ہے اور اگر ضرورت پڑی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر نے کہا کہ تلنگانہ کے ڈاکٹرز عالمی سطح پر مشہور ہیں اور بہت سے اب بیرون ملک صحت کے اعلیٰ اداروں کی قیادت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کامیابی کے سہرا ریاست میں طبی تعلیم کے معیار کو دیا ہے۔ تاہم انہوں نے ان رپورٹوں پر تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ خانگی کالجز گھوسٹ فیکلٹی کا استعمال کرتے ہیں، ان اساتذہ کے نام دکھاتے ہیں جو وہاں کام نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے اور حکومت تعلیمی معیار کو کم کرنے والے کالجوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ تعلیم کے معیار، فیکلٹی، طلباء کی حاضری، فی اسٹرکچر اور نیشنل میڈیکل کمیشن کے ضوابط کی تعمیل سے متعلق جائزہ اجلاس میں انہوں نے ان کالجوں سے منسلک تمام ٹیچنگ ہاسپٹلوں سے کہا کہ وہ کلینکل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ پر صحیح طریقے سے عمل کریں۔ انہوں نے کالجوں کو متنبہ کیا کہ وہ طلباء پر اضافی ایڈوانس فیس کے لیے دباؤ نہ ڈالیں۔
حیدرآباد کی مجالس مقامی کونسل انتخاب کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ 22 سال بعد حیدرآباد میں مجالس مقامی کونسل انتخابات کے لیے رائے دہی ہونے والی ہے۔ اب تک یہ انتخاب بلا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ اس مرتبہ انتخابی میدان میں مجلس اور بی جے پی کو امیدوار اپنی اپنی قسمت آزما رہے ہیں، جبکہ BRS پارٹی نے انتخاب کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکمران کانگریس پارٹی نے اس سلسلے میں اب تک کوئی سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا۔ عددی طاقت نہ ہونے کے باوجود بی جے پی نے اچانک اپنے امیدوار کو انتخابی میدان میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے رائے دہی لازمی ہو گئی ہے۔ چہارشنبہ 23 اپریل کو رائے دہی مقرر ہے۔ اس انتخاب کے لیے جملہ 112 رائے دہندے ہیں، جس میں سب سے زیادہ مجلس کے 49 ووٹ ہیں۔ جیت اور ہار کی فکر کے بغیر مقابلہ کرنے والی بی جے پی کے 25 ووٹ ہیں۔ جملہ 112 ووٹوں میں سے 81 کارپوریٹرز ہیں، 31 معاون ارکان ہیں۔ معاون ارکان میں 9 ارکان پارلیمنٹ، 15 ارکان اسمبلی، 7 ارکان قانون ساز کونسل ہیں، جن میں مجلس کے 9 اور BRS کے 9 ارکان شامل ہیں، جبکہ کانگریس کے 7 اور بی جے پی کے 6 ہیں۔ اس انتخاب میں مجلس کی طرف سے ریاض الحسن افندی اور بی جے پی کی طرف سے N گوتم راؤ انتخابی میدان میں ہیں۔ پیاز کی قیمت میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے۔ مقامی طور پر پیدا ہونے والی پیاز مارکیٹ میں آنے کی وجہ سے قیمتوں میں کمی آ رہی ہے۔ حیدرآباد کے ملک پیٹ ہول سیل مارکیٹ میں 1200 روپے فی کنٹل قیمت گھٹ کر 500 تا 300 روپے فی کنٹل تک ہو گئی ہے۔ عام مارکیٹ میں 15 تا 20 روپے فی کلو پیاز فروخت ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ مارچ کے مہینے میں فی کنٹل پیاز کی قیمت 2800 روپے سے 3500 روپے تک فروخت ہوئی ہے۔ گزشتہ ماہ کے مقابلے میں رواں ماہ پیاز کی قیمت میں بھاری کمی واقع ہوئی ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔